ہم پیدائش کی کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں جو 2 حصوں پر مبنی ہے۔ پہلے حصے کا آغاز باغ میں ہوتا ہے، جہاں ہم انسانیت کو اپنی تباہی کی طرف مڑتے اور گرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ بابل کے برج پر ختم ہوتی ہے، جہاں خدا باغی انسانیت کو بکھیر دیتا ہے۔ پھر پیدائش کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو صرف ایک خاندان پر مرکوز ہوتا ہے۔ اور اس کے درمیان میں یہ کہانی ہے جو پیدائش کے ان 2 حصوں کو جوڑتی ہے اور ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ یہ پوری کتاب کس بارے میں ہے۔ تو پھر ہم بابل کے برج سے اس درمیانی کہانی تک کس طرح پہنچتے ہیں؟ بابل کے برج پر بکھرنے کے بعد نسب نامہ ہے، اور یہ ایک قبیلے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ایک شخص تک پہنچتا ہے جس کا نام ہے ابرام۔ شاید آپ اسے ابراہیم کے نام سے جانتے ہوں۔ اور خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدے کرنا شروع کیے، جیسا کہ وہ اسے برکت دے گا اور بے شمار اولاد دے گا، اور اس نے کہا کہ اس کے اور اس کے خاندان کے وسیلہ سے دنیا کی تمام قومیں خدا کی برکات حاصل کر سکیں گی۔ لہٰذا بنیادی طور پر خدا کی کوشش ہے کہ تمام انسانیت کو باغ کی اچھائی اور دنیا کے لیے اپنے اصلی منصوبے کی طرف بحال کرے۔ یہ اس کا انسانیت کو بچانے کا منصوبہ ہے، اسی لیے پیدائش کا دوسرا پورا حصہ صرف اسی ایک خاندان کے بارے میں ہے۔ لہٰذا ابراہیم ہے، اور پھر اس کا بیٹا اسحاق، جس کا بیٹا یعقوب، اور پھر اس کے 12 بیٹے ہیں۔ اور ہر نسل کے ساتھ خدا اپنے وعدے کی تجدید کرتا ہے کہ وہ انہیں اور ان کے وسیلہ سے تمام قوموں کو برکت دے گا۔ سو اس وعدے کے باعث کہ اس خاندان کے ذریعے دنیا کو بچایا جائے، یہ بڑا آسان ہے کہ ان کہانیوں کو ایک نمونے کے طور پر دیکھا جائے کہ ایک اچھا شخص کیسے بنا جا سکتا ہے۔ لیکن در حقیقت زیادہ تر حصے میں یہ خاندان مکمل طور پر غیر فعال ہے۔ مثال کے طور پر واپس ابراہیم کی طرف جاتے ہیں۔ یہ پوری کہانی خدا کے ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ کو ایک خاندان دینے سے متعلق ہے، لیکن 2 مختلف مواقعوں پر وہ بنیادی طور پر ساری کو 2 مختلف لوگوں کو دے دیتا ہے، اور اس بات سے انکاری ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، اور پھر سارہ بیٹے کے لیے بے صبر ہو جاتی ہے اور ابراہیم کو اپنی لونڈی کے ساتھ سونے پر مجبور کرتی ہے، جس سے خاندان میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ کوئی امید نہیں رہی کہ ان کی اپنی اولاد ہو سکے، لیکن پھر معجزانہ طور پر ان کی اولاد ہوتی ہے، اور یہ اسحاق تھا۔ اسحاق کے 2 بیٹے تھے، عیساؤ اور یعقوب، اور یوں لگتا ہے کہ چیزیں بہتر ہونے لگی ہیں۔ لیکن پھر چھوٹا بھائی یعقوب خاندانی میراث چاہتا ہے جو اس کے بڑے بھائی عیساؤ کی ہے، لہٰذا وہ ایک منصوبہ تیار کرتا ہے کہ کس طرح وہ اسے اپنے باپ اسحاق سے چرائے گا، جو کہانی کے اس موقع پر بوڑھا اور اندھا ہو چکا ہے۔ ایسا کون کرے گا؟ اپنے اندھے باپ سے چوری بھیانک بات ہے۔ ہاں، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لہٰذا یعقوب کے وہاں سے روانہ ہونے کے بعد 12 بیٹے ہوتے ہیں، ایک بڑا خاندان بنتا ہے، لیکن یعقوب اپنے 11ویں بیٹے یوسف سے بہت محبت کرتا ہے، دوسروں سے بہت زیادہ، اور وہ اسے ایک خاص مختلف رنگوں کا کوٹ دیتا ہے، اور اس کے بھائی اس وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس قدر زیادہ کہ وہ اسے قتل کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، اس کی بجائے وہ اسے غلامی میں بیچ کر مصر بھیج دیتے ہیں۔ اب مصر میں ڈرامائی حالات کے ایک پاگل کرنے والے سلسلے میں یوسف جیل سے نکل کر وہاں دوسرے درجے کا حاکم بن جاتا ہے۔ سو بعد میں پورے مشرق وسطی میں قحط پڑتا ہے، اور یوسف کے بھائی خوراک کی تلاش میں مصر آتے ہیں، اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ وہاں اس علاقے کے حکمران کے طور پر کسے ملتے ہیں؟ یہ یوسف تھا، وہ جسے انہوں نے غلامی میں بیچ دیا تھا، لیکن حقیقت میں اس نے انہیں بھوکا مرنے سے بچایا تھا۔ اب آپ یہاں دیکھتے ہیں، یہ ابراہیم کے پوتوں کی اولاد ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ بھیانک سلوک کیا، لیکن خدا نے ان کی برائی کو بھلائی سے بدل دیا۔ اور بالکل یہ بات یوسف نے کتاب کے آخری پیراگراف میں کہی ہے، تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے۔ اب یہ الفاظ اس کتاب کا اختتامیہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ دراصل یہ اب تک کی پوری کہانی کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ انسان بدی اور برائی کا انتخاب کرتے رہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے منصوبے کو خراب کرتے رہے، لیکن وہ ان کی برائی کو بھلائی میں بدلتا رہا، اور کسی طرح وہ اس خاندان کے وسیلہ انسانیت کو واپس باغ میں لانے کے لیے استعمال کرے گا۔ اچھا، تو یہ ہے پیدائش کی کتاب، لیکن ہمیں ابھی بھی نہیں پتا کہ خدا کس طرح اس خاندان کو ہمیں واپس باغ میں لے جانے کے لیے استعمال کرے گا۔ ہاں، لیکن یہ تو توریت کی محض پہلی کتاب ہے، اور باقی ساری بائبل اسی بات کا جواب دیتی ہے۔